السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور انہی کی خدمت آپ کو حضور کی دیدار سے روکے ہوئی تھی۔ ادھر حضور یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہیں کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہیں جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، ہر حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے لیکن انہیں واپس اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے، پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑے رہیں، پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے ہو رہے ہوں، تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سکے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اویس ہیں کدھر؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اویس جب بھی ہے تم اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے، تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔